کیا آپ رومی اور شمس کے عشق کے بارے میں جانتے ہیں؟ مولانا رومی اور شمس تبریز کی دوستی، ان کی محبت اور ان کا عشق 700 برس کے بعد بھی پراسرار ریت کی دھند میں کھویا ہوا ہے۔ مختلف محققین اس رشتے کی حقیقت اور معنویت کے بارے میں متفق نہیں ہیں۔ بعض کا خیال ہے وہ عشق روحانی تھا، بعض کا گمان ہے وہ رومانوی تھا، بعض کو یقین ہے وہ جذباتی تھا، اور بعض کا خیال ہے کہ ایسے عشق کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ انسانی اور روحانی عشق کی اس معراج پر تھا جہاں فنا اور بقا آپس میں بغل گیر ہو جاتے ہیں۔ میرا ایک شعر ہے، ایک چاہت جو عارضی سی لگے، اس کی تاثیر جاودانی ہے۔ اس چاہت کی تاثیر یہ ہے کہ 21ویں صدی میں بھی ساری دنیا کے سنت سادھو اور صوفی اس 13ویں صدی کے عشق کے پھلوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ 1244 میں مولانا رومی کی جب شمس تبریز سے ملاقات ہوئی تو ان کی عمر 37 برس اور شمس تبریز کی عمر 60 برس تھی۔ اس وقت تک مولانا رومی ایک مستند و معتبر عالم بن چکے تھے۔ ان کا خطبہ سننے سینکڑوں ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے۔ ان کے شاگردوں کی فہرست طویل تھی۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک خوشحال، باعزت اور کامیاب زندگی گزار رہے تھے۔ ان تمام تر خوشیوں اور شادمانیوں کے باوجود ان کے من میں ایک کمی تھی۔ دل میں ایک خلش تھی، ذہن میں ایک کسک تھی۔ وہ کسی ایسے شخص سے ملنا چاہتے تھے جو ان کی ذات کے نیاخواؤں میں دبی عشق کی چنگاری کو بس ایک نگاہ سے شعلہ بنا دے۔ بقول اقبال، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اور پھر ان کی ملاقات ایک درویش سے ہوئی جس کا نام شمس تبریز تھا۔ اس درویش نے رومی کی پرسکون زندگی میں ایک ہلچل، ایک اضطراب اور ایک طوفان برپا کر دیا۔ رومی کی زندگی کے پرسکون تالاب میں شمس نے ایک ایسا کنکر پھینکا جس کی لہریں وقت کے ساتھ ساتھ دور دور تک پھیل گئیں۔ رومی اس درویش سے اتنا متاثر ہوئے کہ وہ اسے اپنے گھر لے آئے اور شب و روز اس کی قربت اور صحبت میں گزارنے لگے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ علمی اور روحانی مکالمے میں اتنے محو رہتے کہ انہیں نہ کھانے کی فکر ہوتی نہ سونے کی۔ رومی نے جب اپنے خاندان اور اپنے شاگردوں کو نظر انداز کرنا شروع کیا تو وہ شمس سے پہلے رشک پھر حسد کرنے لگے۔ شمس کو جب اس حسد کا اندازہ ہوا تو وہ ایک دن پر اسرار طریقے سے غائب ہو گئے۔ کی وجہ سے بہت دکھی، غم زدہ دن رات آہیں بھرتے اور آنسو بہاتے دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ رومی نے اپنے بڑے بیٹے سلطان ولد سے کہا کہ وہ شمس کو تلاش کرے اور واپس لے کر آئے۔ سلطان ولد سارا شہر اور سارا ملک تلاش کرتے رہے لیکن شمس نہ ملے۔ آخر انہیں پتہ چلا کہ شمس ترکی سے شام جا چکے ہیں۔ انہوں نے شام جا کر شمس کی منت سماجت کی تو وہ لوٹ آئے۔
رومی اور شمس کا نہ ختم ہونے والا مکالمہ پھر شروع ہوا اور حالات بد سے بدتر ہونے لگے۔ شمس نے دوبارہ جانے کا فیصلہ کیا تو رومی نے شمس کی شادی اپنی منہ بولی بیٹی کیمیا سے کر دی، لیکن اس شادی نے حالات مزید گمبھیر کر دیے، کیونکہ اس منہ بولی بیٹی سے ان کا چھوٹا بیٹا علاؤالدین عشق کرتا تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب علاؤالدین شمس سے حسد کرنے لگا۔ نفسیاتی طور پر یہ حقیقت اہمیت کی حامل ہے کہ جوں جوں رومی شمس سے جذباتی طور پر قریب آتے گئے، رومی اپنی بیوی سے رومانوی طور پر دور ہوتے گئے اور شمس بھی اپنی نوبہاتہ بیوی کیمیا سے ازواجی تعلقات نہ قائم کر سکے۔ شمس سے عشق کے بعد رومی کی خاندانی اور سماجی زندگی میں اتنے مسائل پیدا ہوئے کہ آخر ایک دن شمس گھر کے پچھلے دروازے سے باہر گئے اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ علاؤالدین نے حسد کی آگ میں جل کر شمس کو قتل کروا دیا۔ شمس کی پراسرار گمشدگی کے بعد رومی بہت دکھی ہوئے اور ایک طویل عرصے تک دیوانوں کی طرح گلیوں اور بازاروں میں انہیں تلاش کرتے رہے۔ آخر ایک دن انہیں احساس ہوا کہ شمس مرے نہیں، ان کے اندر زندہ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے شاعری شروع کی اور اپنے پہلے دیوان کا نام بھی دیوانہ شمس تبریز رکھا۔ اس کے بعد شاعری کا سلسلہ دراز ہو گیا اور انہوں نے مصنوعی مولائے روم کے ہزاروں اشعار تخلیق کیے جو عارفانہ شاعری کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ شمس نے پیشین گوئی کی تھی کہ رومی کے اندر ایک شاعر چھپا ہے، دیوانہ شمس تبریز، اور مصنوعی رومی نے اس پیشین گوئی کو صحیح ثابت کیا۔ اسی لیے رومی فرماتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ شمس تبریز نے رومی کو اس پل سے متعارف کروایا جس سے گزر کر شریعت کے پرستار طریقت کے منازل کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ 2007 میں مولانا رومی کی بین الاقوامی سطح پر 800ویں سالگرہ منائی۔ رومی کے 7 اقوال کا ترجمہ حاضر ہے۔ پہلا، تمہیں محبت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ان دیواروں کو گرانے کی ضرورت ہے جو تم نے اپنے اور محبت کے درمیان کھڑی کر رکھی ہے۔ دوسرا، تم جس کی تلاش میں ہو وہ بھی تمہاری تلاش میں ہے۔ تیسرا، کل میں ذہین تھا، ساری دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، آج میں دانا ہوں، خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ چوتھا، جدائی ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، دل سے محبت کرنے والوں کے لیے جدائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پانچواں، زخم وہ کھڑکی ہے جس سے روشنی داخل ہوتی ہے۔ چھٹا، دل کے دروازے پر اس وقت تک چوٹیں کھاتے رہو جب تک وہ کھل نہ جائے۔ ساتواں، دل ایک سمندر ہے، اس کی گہرائیوں میں اپنے آپ کو تلاش کرو۔ رومی کی زندگی اور ان کی شمس سے عشق کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟
ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، اور اسی طرح آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کلاچی ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔